کہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ میں کاروبار کرتے ہوئے اپنی مثال دے دیتا ہوں، میں اپنے بچوں کو UK میں اور امریکہ میں نہیں پڑھا سکتا، میں آج آپ کے سامنے، اور کسی کو شک ہے تو کر لے، ہمارا تو 10 سال سے ہو رہا ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں، ہمیں پتہ کر لیں ہم کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آج اسی ملک کے اندر چھوٹے سے چھوٹا آفیسر جو ہے اس کے بچے UK اور امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، بیوروکریٹس، آج کی وہ جو لسٹ ہے اس میں بیوروکریٹس کے نام بھی ہیں۔ سن لیں آج بہت سارے ججز کے بچے جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت جو ہے UK اور امریکہ میں ہو رہی ہے۔ آج بہت بڑے بڑے جو لوگ ہیں جن کو آپ بٹھائے گئے آسمان کے اوپر بٹھا رہے ہوتے ہیں، ان کے لوگوں کا کیا حال ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب باری آئے گی نا تو سب اس کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، پارلیمنٹ کا ممبر اگر غلط کام کرے گا اس کو سزا دی جائے، اس سے میں کہتا ہوں جی آپ زیادہ سزا دے دیں۔ پارلیمنٹیرینز کو تو سزا مل رہی ہے باسی صاحب، مسئلہ یہ کہ جج جرنیل اور جرنلسٹ اس میں نہیں ہے، اور اس میں قصور آپ کا ہے کیونکہ پارلیمنٹ انڈرمائن ہو رہی ہے۔ اب ان کی طرف آ رہا ہوں نا، اب ان کی طرف آ رہا ہوں کہ قصور کیوں ہمارا ہے۔ جیسے پہلے میں نے کہا کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہوتا تو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کو کہ اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی بل کو لے کے آئے ہوتے تو آج آپ کو بات کرنے کا موقع نہ ملتا۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی لسٹ کیا آپ کریں گے؟ میرے بھائی اکاؤنٹی آلریڈی اتنے قانون موجود ہیں، بے شک تھوڑے قانون ہو گئے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک پارلیمنٹ کا ادارہ ہے، ایسا ادارہ ہے جس میں تمام پارٹیز کے لوگ ہیں، سپریم کورٹ کے بعد سب سے با اختیار ادارہ ہے۔ با اختیار ادارہ۔ اب میں کہتا ہوں یہ جو مشرف کے دور میں پلاٹ لیے گئے، یہ ایک اسپیشل انسینٹیو کی ایک سمری تیار کی گئی، کیا یہ ایک NRO نہیں تھا؟ کیوں لوگوں نے پلاٹ لیے؟ کیا اس ملک کے ہم عام آدمی افورڈ کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ایک پلاٹ، کوئی غلط کیا یہ انلیگل طریقے سے پلاٹس گئے ہیں جو یہ تھوڑا سا بتائیں کیونکہ یہ ان کا حق بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے قانون کے مطابق لیے، میں کہتا ہوں انہوں نے قانون کے سمری اپروو ہوئی، شوکت عزیز کے دور میں سمری اپروو ہوئی، وزیر اعظم نے سمری اپروو کر دی۔ کیا یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے 2 پلاٹ؟ کیوں 2 پلاٹ؟ جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ کیا جو PCO کے تحت حلف اٹھانے والے یا بیوروکریٹ جو اس ملک میں بیوروکریسی نے کیا ڈیلیور کیا کیا؟ دیکھیں جسٹیفیکیشن غریب لوگ ہیں نا، ہمارا موقف یہ ہے، آئین اختیار دے رہا ہے، میری بات سنیں، میری آپ PSC کے سامنے یہ ایشو آیا ہے، ہم لائے ہیں، ہم گورنمنٹ کو انشاءاللہ ریکمینڈ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ راجہ پرویز اشرف کے دور میں ہی یہ پالیسی واپس ہوگی، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ یہ پالیسی گریڈ 22 کے پلاٹس 2 پلاٹس لینے والی، اور آرٹیکل 25 کے تحت میری بات آپ سیاستدانوں نے میری بات سنیں، شوکت عزیز سیاستدان نہیں تھا، شوکت عزیز لیکن ان کے اندر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے چودھری شجاعت حسین جو آج آپ کے ساتھ ہیں، جو باقی سائل وہ تو چودھری شجاعت نے سمری سائن نہیں کی، شوکت عزیز نے سائن کی، شوکت بیوروکریسی نے سمری پرائم منسٹر شوکت عزیز سے کروائی تھی۔ میں کہتا ہوں جس نے بھی یہ غلط کی ہے، اور ہم دیکھیں اچھا مالیت کتنی ہے ان پلاٹس کی؟ میں نے بریک پہ اربوں روپے اربوں کے یہ 2 پلاٹس 1 پلاٹ جب ملا کے آپ اسلام آباد کے 1 پلاٹ کی قیمت نکال لیں، ایوریج نکال رہے ہیں، آپ کو بیوروکریسی کے پلاٹس آپ نے یہ چیک کیا کتنے سیاستدانوں کے، کتنے جرنیلوں کے، کتنے جرنلسٹوں کے اسلام آباد کے اندر پلاٹس ہیں؟ ججز کے پلاٹس تھوڑے ہیں جنہوں نے 2 پلاٹس لیے، زیادہ بیوروکریٹس ہیں، ٹھیک، اور بیوروکریٹس تو وہ بھی ہیں جنہوں نے 3 4 بھی لیے ہیں، ابھی وہ بھی سامنے آپ کے آئیں گے۔ اچھا ایک اور بات، ان بیوروکریٹس میں اگر ان کی نکالیں نا ہسٹری نکالیں خاندانی طور کے اوپر، تو یہ ارب پتی ویسے ہی ہیں۔ یہ جن لوگوں کی میں 3 4 لوگوں کے نام میں نے دیکھے ہیں آسمان، آپ یقین مانیں ان کو اگر فیملی وائز بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ بھائی صاحب میں نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کروں گی، مگر جب فصیح بخاری صاحب چیئرمین نیب یہ کہتے ہیں کہ ایک اوگرا کے چیئرمین کو پکڑ لیں 55 ارب روپے آپ نکال لیں گے، تو یہ حکومت کیوں چپ رہتی ہے؟ اور کیا حکومت ججز کے حوالے سے جو پالیسی کی بات کریں اس کو واپس لا سکتی ہے؟ کیا جرنیلوں اور جرنلسٹوں کا بھی احتساب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کر سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آؤں گی، اور آج چند صاحب کو مان کے جانا پڑے گا یہاں سے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سمندر میں پھنسا ہوا جہاز نکال لیا گیا ہے، تمام لوگ محفوظ ہیں۔ شہر سے دور ہوں پر خبروں سے دور نہیں، تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر۔ سما SMS نیوز الرٹس، جانتے رہنا لازمی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ احتساب اور کرپشن اس ملک میں، جو کہ خود فصیح بخاری صاحب نے کہا کہ 6 ارب سے 8 ارب روپے روزانہ
اب یہ سوال تو بنتا ہے نا، یہ سوال تو بنتا ہے، اور آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے چند صاحب، جو کہ آپ نے کہا یہ لسٹیں بھی نکالی، بہت اچھی بات ہے، مگر احتساب اور بھی بہت سی اور بھی بات ہونی ہے۔ میں ایک بات میں کمنٹ کر لوں پھر عباس صاحب کا، دیکھیں فصیح بخاری صاحب نے کہا یہ لسٹ ان کو پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے 6-8 روپے، اتنی بات نہیں ہے، میرے خیال میں اتنی کرپشن بالکل نہیں ہے۔ ہمارے اداروں میں لیپسز بہت ہیں، گورننس کے ایشو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں جو سسٹمز ہیں نا، ہمیں ان سسٹمز کو اپلائی کرنا چاہیے۔ اب میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوں یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، تو میں اپنے پریویو سے ہٹ کے جب کام شروع کروں گا تو لوگ کہیں گے ڈی ٹریک ہو گیا۔ مجھے ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں پبلک ایکسچیکر کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، فائنینشیل امپیکٹ ہے، جو رولز مجھے اجازت دیتے ہیں۔ جو رولز اجازت نہیں دیتے وہ میں ایگزیکٹو کو ریکمینڈ کروں گا، میں ریکمینڈیشن دینی ہوتی ہے پبلک، نہیں مگر کیا آپ، لیکن میں سمجھتا ہوں جرنیل اور جرنلسٹ اور جج دیکھیں ابھی اس کو جواب دے کر جرنلز کی آپ نے کہا، اب جرنل سے ہم نے منگوایا کہ یہ زمینیں الاٹ ہوتی ہیں جرنلز کو، کتنی ہیں آپ کے؟ لیکن نہیں کوئی لسٹ نہیں ملی ابھی تک ہمیں، جو ڈیٹ دی تھی اس میں پرووائڈ ہی نہیں کی گئی، ڈیفینس منسٹری کی طرف سے جواب نہیں آیا، ہم پھر ان کو ریمائنڈر دیں گے کہ ہمیں جواب دیا جائے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں زمینیں الاٹ کرنے والے یا پلاٹ لینے والے کیا پالیسیز ہیں، حالانکہ یہ بیوروکریٹس کی ہیں، صرف سیاستدانوں نے شکر ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے پلاٹس نہیں لینے۔ اب جب سیاستدانوں نے فیصلہ کر لیا ہے پلاٹس نہیں لینے، تو ایک تو ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اور میں ان لوگوں کی بھی تعریف کروں گا، خواہ وہ جج ہیں یا بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے اس پالیسی کے ہوتے ہوئے بھی دوسرا پلاٹ نہیں لیا، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ مگر NICL والوں کے کیس میں انہوں نے آپ کو بتانا تھا، ابھی وہ آئے گی رپورٹ، وہ کورٹ مارشل کر رہے ہیں، اب میں کہا وہ آ جائے گی رپورٹ، ہم نے منگوائی ہے، وہ رپورٹ آ جائے گی NLC والا جو کیس، NLC کا جو، اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایشوز ہیں، جس طرح FWO کے ایشوز ہیں، جس طرح لیکن ان کو کرنا ہے۔ بات یہ ہے، بات تو یہ آسما دیکھیں میری بات تو یہ ہے کہ سیاستدانوں نے بھی کرپشن کی، میں آسما پہلی بات انہوں نے کی ہے وہ اپنا بھگتیں گے انشاءاللہ تعالی، بات تو سنیں نا، میری بات تو پوری سنیں۔ اب فصیح بخاری نے جو کہا ہے جی اس طرح نہیں ہے، چند صاحب نے کتنے آرام سے کہہ دیا، آسانی کے ساتھ کہہ دیا، یہ آسانی کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا بنایا ہوا چیئرمین نیب ہے، آپ کی تعیناتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی تعیناتی نہیں ہے، یہ اپنا پارلیمنٹ کی تعیناتی نہیں ہے، یہ آپ کی تعیناتی ہے۔ اگر 6 سے 8 ارب اس نے کہا ہے، اور دوسری بات چند صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں نا، ہم اپنا چہرہ خود خراب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ اگر ہم نے تعیناتی کرنی ہے اپنا اسلام آباد بورڈ کی، تعلیمی بورڈ کی، تو اگر ہم میٹرک پاس یا FA پاس لگائیں گے تو لوگ پھر عدالتیں تو حاوی ہوں گی نا آپ کے اوپر۔ پھر جب آپ NICL کا سکینڈل ایک ایسے بندے کو لگائیں گے بار بار، اب میں کیا اس کے بعد نام لوں، اچھا نہیں لگتا، پھر OGDCL میں جب ایسی تعیناتی کریں گے تو لوگ آپ پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو NICL کی کرپشن ہے، جو حج کرپشن ہے، اس کا ذکر اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک خاص ایجنڈے کے تحت ایک ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہم اداروں کو نشانہ نہ بنائیں، بلکہ جس طرح میں کہہ رہا تھا پہلے بھی آپ سے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کے جج نے 2 لیے پلاٹ تو اس کو جسٹیفائی کریں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ دوسرے ادارے آپ کو ڈومیننٹ کرتے ہیں۔ ایبسلیوٹلی رائٹ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے OGDCL کی کرپشن، NICL کی کرپشن، حج کرپشن اور سٹیل مل جو 2008 میں اگر آپ کہیں تو آپ کا 8 ارب روپیہ پروفٹ میں تھی، آج کہاں ہے؟ آج ریلوے کہاں ہے؟ آج PIA کہاں ہے؟ دیکھیں نا، جب ہم اپنے کلاس فیلو کو تعینات کریں گے، جب اپنے دوستوں کو تعینات کریں گے تو انگلیاں اٹھیں گی۔ میری صرف گزارش بھائی سے یہ ہے کیونکہ بڑی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور میں اس میں بالکل میں چند صاحب کے ساتھ، اور ایک سیاسی کارکن کی طرح انہوں نے جس طرح جدوجہد کی اور جس مقام پر پہنچے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، عوامی آدمی ہے، لیکن ہم عوامی بات اس لیے کریں گے کہ اگر ہم اور آپ نہیں کریں گے۔ یہ پرسیپشن ہے سر جمہوریت کے بارے میں، آج ہو یہ رہا ہے کہ لوگ جمہوریت کو برا کہہ رہے ہیں۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حکمرانوں کو برا نہیں کہہ رہے، جمہوریت کو، نظام کو برا کہہ رہے ہیں۔ ایک منٹ، میں صرف کیوں کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا، ہم پہلے اپنی غلطیوں کی طرف دیکھیں پھر دوسروں پہ انگلیاں اٹھائیں۔ ہماری غلطیاں یہ ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کی جو سہولیات تھی، یعنی جو جمہوریت کا نام ہے نا، جمہوریت کہتے ہیں، جو میرے علم میں ہے یا میں نے ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے سنا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل کے حل کا نام جمہوریت ہے، یہاں رونے پیٹنے کا نام جمہوریت ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت لوگوں کے مسائل اگر آپ نے 4.5 سال میں حل کیے ہوتے اور اپنی تعینات کہا جاتا کہ عوام کی خواہشات جو ہے وہ جمہوریت میں میں 3 چیزیں 3 سوالوں کے جواب دوں گا۔ ایک تو میرے بھائی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جس طرح نکالا گیا گیلانی صاحب کو تو کوئی سڑکوں پہ نہیں آیا۔ میرے بھائی ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور یہ کبھی آپ کو یاد آئے گا کہ یہ فیصلہ، میں گیلانی صاحب کو ایک سائڈ پہ رکھنے، الیکٹڈ پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ نے جس طرح نکالا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ بائی ڈیزائن تھا، ان دنوں نکالا گیا، لوڈ شیڈنگ کے موبس کریٹ کیے گئے، اور اتنی زبردست، دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، اس میں ہمارے سیاسی لوگ بھی شامل ہیں،
اس میں پنجاب حکومت بھی شامل، اور یہ استعمال ہو گئے ہیں، نون لیگ والے استعمال ہو گئے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ بڑا افسوسناک عمل جس میں ٹرینیں جلائی گئی اور ٹرینیں جلائی گئی، تاکہ اس طرح کہا گیا کہ اب حکومت چلی بھی جائے تو کوئی بندہ کسی کو افسوس نہ، اور وہی کچھ ہوا بائی ڈیزائن تھا الیکٹڈ پرائم منسٹر۔ اس سے پہلے بائی ڈیزائن ارسلان والا ایشو اٹھایا گیا، 5 دن بعد ارسلان والا ایشو ختم ہو گیا، پھر آیا نیا مبشر لقمان کا ایشو اٹھایا گیا، 2 دن بعد وہ میڈیا کو آپس میں لڑایا گیا، پھر وہ ختم ہو گیا۔ یہ کیسی کیلکولیٹڈ گیم ہو رہی ہے اس ملک میں۔ پھر پرائم منسٹر الیکٹڈ، میرے بہت آگے چلنے دیں، جب الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکالا گیا، اب اس کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس 2 راستے تھے، یہاں تو اس فیصلے کو تسلیم کرتی، تو یہاں سابقہ ہسٹری کو دراتی ہوئی، جس طرح سجاد علی شاہ کے کیس میں ایک سیاسی جماعت نے حملہ کر دیا تھا یا عدلیہ پہ حملہ کر دیتے، اب پیپلز پارٹی نے گریز دکھائی، اس فیصلے کو تسلیم کیا، اور کچھ حالانکہ ہمارے ورکرز ہیں، میں اپنے حلقے میں 20,000 بندوں کا جلوس نکالنا چاہوں تو مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں ہم جلوس نکالنا چاہتے ہیں، اسلام آباد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جتنا مرضی جلوس ہم نکال سکتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں گریس دکھائے گی۔ اب اس سے آگے بات آ گئی ہے عدلیہ کے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے لے کر احتساب کی بات آپ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں احتساب ہر ادارے کو پہلے اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور اس ملک میں آسما کس نے NRO کے تحت فائدہ نہیں اٹھایا؟ میں ہر اس ڈیل کو، ہر اس قانون کو NRO سمجھتا ہوں جس کے تحت خواہ ججز ہوں، اگر PCO کے تحت حلف اٹھایا ہے، خواہ مشرف کی بنائی ہوئی پالیسی میں 2 پلاٹس لیے ہیں یا 3 پلاٹس لیے ہیں، یہ بھی ایک NRO ہے۔ خواہ جرنلز نے جو مشرف کے ساتھ رہے ہیں اور جنہوں نے مشرف کا ساتھ دیا ہے، خواہ میڈیا کے لوگوں نے مشرف کا ساتھ دیا ہے، خواہ آئین میں ترمیم کرنے کی آپ نے اجازت دی ہے، وردی میں الیکشن لڑنے کی آپ اجازت دی، یہ سب NRO ہیں۔ خواہ 10 سال میاں صاحب ڈیل کر کے بعد گئے، یہ بھی NRO ہے، پھر واپس آئے، ریویو پٹیشن 10 سال بعد ہوگی، یہ بھی ایک NRO ہے۔ میری بات سنیں، جب لوگ 22 گھنٹے بجلی کے بغیر رہتے ہیں تو ان کو یہ باتیں یاد نہیں آتی، نہ ان کو یہ فلسفہ یاد رہتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات ہے۔ لوگوں کو فلسفہ بڑا یاد رہتا ہے، انٹلیکچوئل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، عام آدمی کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری ہر چیز کا ذمہ دار سیاسی آدمی ہے، حنیف عباسی ہے یا ندیم افضل ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، ہمیں آپس میں لڑایا جاتا ہے، ہمیں آپس میں نہیں لڑیں گے، اب ہم بیٹھے ہم نہیں لڑیں گے، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، لیکن لڑا بھی کوئی نہیں رہا، لیکن میچورٹی آ گئی ہے نا، میچورٹی آ گئی تو اسی طرح سے آنے دیں نا، آنے دیں، میچورٹی آنے دیں۔ اور پارلیمنٹ کی جو آج آخری بات میں کروں گا، جو آپ نے کہا کہ جج صاحب نے کہا کہ عوامی نمائندے، بھائی عوامی نمائندے نہیں ہیں تو پھر نظام بدل دیں، عوام گلی نالی سے لے کے ابھی حنیف عباسی کے اگر پانی نہیں ہے تو میسج اس کو آ رہا ہے کہ میری گلی میں پانی نہیں ہے، قانون سازی سے لے کر اپنے حلقے میں پانی، گلی نالی، بجلی، گیس، ہر چیز کی ذمہ داری، کرپشن، ہر چیز کی ذمہ داری جب عوامی نمائندے پہ ڈالیں گے، انہیں بھی چاہیے کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ دیا ہوتا ہے۔ لیکن سر آپ کے وزیر اعظم نے کہا تھا پارلیمنٹ ایک نہیں ہے۔ آسما میری بات سنیں، میرے بھائی نے بات کی نا، تو میں کیونکہ جب آ رہا تھا تو مجھے اور تو کوئی غرض نہیں کہ میں اپنے بھائی کی کسی چیز کے بارے میں باخبر ہوں، لیکن مجھے یہ ضرور خبر تھی کہ میں اس کے حلقے سے پتہ کروں کہ اس کے حلقے میں بجلی کتنے گھنٹے جاتی ہے، کیونکہ اس نے تو ڈیفینڈ کرنا ہے لوڈ شیڈنگ کو۔ نہیں، میں نے بالکل ڈیفینڈ نہیں کرنا، میرے حلقے میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور میں لڑا ہوں اور میں اپنے عوام کے ساتھ ہوں، اور میرے حلقے میں میں سمجھتا ہوں 18 گھنٹے سے 22 گھنٹے ظلم، اور سب سے زیادہ ظلم دیہاتی علاقوں میں ہو رہا ہے۔ حالانکہ میں بات کر دیتا ہوں، ایپٹما کو سب سے زیادہ انڈسٹری کو بجلی دی جا رہی ہے، اور جلوس کون نکال رہا ہے؟ وہ بھی انڈسٹریلسٹ نکال رہا ہے، حالانکہ امیر آدمی کے گھر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، اس کا آٹومیٹک جنریٹر چلتا ہے۔ حنیف عباسی صاحب آپ کے گھروں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ نہیں، میری بات سنیں، میں یہ 2 بھائی نے سوال کر ہی دیا، میں بات کر لیتا ہوں۔ میری بات سنیں، پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی کے اپنے علاقے میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اب میرے راولپنڈی کے اندر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، آج بھی ہے۔ میں دوسری جو بات، میری بات تو آسما سنیں نا،